ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے معاملات کے بارے میں۔ عام طور پر یہ موضوع بہت لمبا ہے، بہت طویل ہے، اس موضوع کو بیان کرنے میں کافی وقت لگ جائے گا، لیکن میں اتنے لمبے وقت میں اس کو بیان نہیں کرتا ہوں، بلکہ آپ کے سامنے صرف 2 یا 3 منٹ کے اندر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دین صرف چند چیزوں کا نام ہے، اس کے علاوہ باقی دین نہیں ہے۔ جیسا کہ مثالی طور پر نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تسبیحات پڑھنا، اور اسی طریقے سے اور دیگر عبادات انجام دینا، ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف یہی دین ہے۔ حالانکہ یہ تو دین ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ معاملات اچھے ہونا، اخلاق اچھے ہونا، یہ بھی ایک دین ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ملیں گے جو دینداری میں تو ماشاءاللہ کافی آگے ہوں گے، وہ دینداری میں بہت آگے ہوں گے، لیکن اگر ان کو پرکھا جائے، دیکھا جائے تو معاملات میں بالکل پیچھے ہوتے ہیں، وہ لوگ، ان کے معاملات زیرو ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم میں بعض ایسے ملیں گے کہ معاملات میں خیانت کرتے ہیں، اپنی تجارت اگر کریں گے اس میں دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، یا اسی طریقے سے اگر کسی سے قرض لے لیا ہے تو قرض دینے پر نہیں آتے، اگر کسی سے قرض لے لیتے ہیں تو اس کو چکر کٹاتے ہیں، دینے کا نام نہیں لیتے، آخر میں وہ شخص تنگ آ کر کے اس سے مانگنے، اپنے پیسے لینا بند کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ تو دینے پہ نہیں آ رہا ہے۔ تو دیکھیے، معاملات کا اچھا ہونا یہ بھی ایک دین ہے، اور بلکہ دین اسی وقت مکمل ہوگا جبکہ ہمارے حقوق العباد بھی پختہ ہوں گے، یعنی وہ حق جن کا تعلق بندوں سے ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز پر توجہ دینی چاہیے، اور آج سے ہمیں عہد کرنا چاہیے، اگر ہمارے پاس کسی کا قرض ہے تو اس کو لکھ لیں، اور لکھ کر کے تھوڑا تھوڑا اس کو بعد میں ادا کریں، اس کو اس کے مستحق تک، جو اس کا مستحق ہے، جس کو دینے ہیں وہ پیسے، اس تک اس کو لوٹائیں، اس کو وہ پیسے ادا کریں، اور اسی طریقے سے معاملات اچھے رکھیں۔ اگر کسی سے ہم کچھ لیں تو اس کو فوراً واپس کر دیں، یہ معاملات ہمارے ہونے چاہیے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام چیزوں میں کامل تھے، مکمل تھے، عبادات میں بھی اور حقوق العباد میں بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اعلیٰ درجے کے تھے، معاملات بھی اعلیٰ درجے کے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت گزار تو تھے ہی۔ آپ سے بڑا عبادت گزار، آپ سے زیادہ خوش اخلاق اور آپ سے زیادہ معاملات والا کوئی دنیا میں نہیں تھا۔ اس لیے ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔